أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر صلوات پڑھے محمد وآل محمد. حواس الحمد لله اخلاص پڑھ کر مرحوم افضال حسین ابن حسین عباس بانو بیگم بنت فیاض حسین محمد حسین ابن افضال حسین اور تمام مومنین و مومنات جتنے بھی مرحومین سب کے روح کو وصال فرما. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، لیکن جو ہے جو صاحب ایمان ہے اور عمل صالح انجام دے رہا ہے، نیک عمل انجام دے رہا ہے اور بغیر جو ہے صحیح کے انسان کچھ حاصل نہیں کر سکتا. عمل صالح اور بہرحال اسی سورہ میں تمام ذکر ہو گیا ہے. تو ایمان جو ہے انسان کا کامل ہونا چاہیے، یعنی شک و شبہ نہ ہو، اور جتنا ایمان جو ہے کامل ہوگا، اسی لیے یہ بھی حکم ہے کہ سب سے جو ہے بہترین عمل ہے، جیسے جو ہے ایک چیز ہے جہاد ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنا. اب جہاد بھی جو ہے اس کی بھی قسمیں ہیں. جہاد جو ہے صحیح کرنا، نفس کا جہاد ہے، نفس کا جہاد ہے. اسی طریقے سے زبان کا جہاد ہے. اسی طریقے سے جو ہے قلم کا جہاد ہے، تو نفس کا جہاد ہے. ظاہر سی بات ہے کہ نفس ہمارا اب جو ہے وہ جو کہہ رہا ہے انسان جو ہے نفس ہمارا کو کچل دے. یہ جو ہے مثلا جو ہے کوئی نیک عمل ہے اور معلوم یہ ہوا کہ نفس یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی جو ہے اطمینان سے کریں گے، ہے نا، لیکن جو ہے دل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے انسان اس عمل کو انجام دے دے، ہے نا، عمل جو ہے وہ انجام دے رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ انسان کا دل نفس یہ کہہ رہا ہے، عمومی بات کی مثلا جو ہے مغرب کی جماعت سے پڑھ لو، عشاء میں دیر ہوگی فرادہ پڑھ کے جلدی سے نکل جاتے ہیں. نفس جو ہے یہ کہہ رہا ہے جلدی جلدی کرو، جلدی نکلو، سمجھے آپ، ہے نا. اگر پیش امام نماز میں دیر کر دے تو ناراض ہو جاتے ہیں سب، ہے نا. ہر جگہ کی بات ہے، پڑھیے سلوات، ہے نا. اور مولا علی نے فرمایا بھی ہے نا کہ اگر جماعت سے وہ ہو تو جلدی پڑھا، ورنہ لوگ تم سے نفرت کرنے لگے گے. صحیح کہہ رہے ہیں، پڑھیے صلوات محمد والے. تو بہرحال ابھی ادھر وقت نہیں ہے نا، ادھر جو ہے جانا بھی نہیں. ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ جو ہے سننے کے اس لیے آمادہ ہیں کہ 1 گھنٹہ سننے کے لیے آمادہ ہے، لگ رہا ہے نا. پڑھیے صلوات. تو بہرحال ہے نا، یعنی نفس کی جو مخالفت کر دے، ہے نا، نفس کامل و شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. جس طریقے سے جو ہے اس وقت رات ہے نا، اب رات ہے تو اس میں کوئی شک ہے نہیں، شک ہے نا. اسی طریقے سے ہے نا اللہ پہ ایمان کامل ہو، ہے نا. جب ایمان کامل ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ انسان جو ہے وہ سعادت مند ہوتا ہے، یعنی اللہ پہ بھروسہ ہو. جناب یوسف علیہ السلام یہ اللہ کے کیا تھے؟ ہاں نبی تھے، ڈرا مت کریے، اللہ کے نبی تھے جناب یوسف علیہ السلام. لیکن
جب ان کے بھائیوں نے، جو 11 بھائی تھے، جب بھائیوں نے یہ ارادہ بنایا کنویں میں ڈال دے، جب کنویں میں ڈالنے لگے تو جناب یوسف جو ہے یہ مسکرائے، مسکرانے لگے چند لمحے کے لیے. جب مسکرائے تب جو ہے سوال کیا بھائی، کہا کہ ہم تو کنویں میں ڈال رہے ہیں، مسکرائے کیوں؟ کہا اس بات پہ مسکرا رہے ہیں کہ چند لمحے کے لیے ہم نے جو ہے تمہارے اوپر بھروسہ کر لیا کہ جس کے 11 بھائی ہوں، پھر پڑھیے سلوات، ہے نا، جس کے 11 بھائی ہوں تو پھر جو ہے اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ یعنی مختصر یہ ہے کہ صرف جو ہے اللہ پہ بھروسہ کرے. یعنی انہوں نے جو ہے ایک لمحے کے لیے سوچ لیا تو کہا کہ اس بات پہ ہم مسکرا رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے تم پہ بھروسہ کر لیا تھا کہ 11 بھائی ہے، لہذا جو ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیکن جو ہے کیا کیا، بھائیوں نے بھی جو ہے کنویں میں ڈال دیا ہے نا. تو یہ جناب یوسف علیہ السلام. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان کے اندر باہر والوں سب تفصیل سے واقعہ آپ کے ذہن میں ہے نا، بنیامین تھے اور اس طریقے سے اب کنویں میں ڈالا، پھر اس کے بعد جو ہے درد کا احساس ہوا، اللہ کا حکم ہوا، مصر کے بازار میں آئے، اور آنے کے بعد جو ہے بہرحال فروخت کیا، جو ہے عزیز مصر ہو گئے، تمام چیزیں. لیکن جو جناب زلیخا تھی، جو اس قدر محبت کرتی تھی، اور جیسا کہ دیگر عورتیں بھی جو ہے تانا دے رہی تھی نا. دیکھیے اگر عورتیں بگڑ جائیں تو کوئی سنبھال نہیں پائے گا، سب تانا دے رہی تھی عورتیں، کیا ہے کس سے کر لیا محبت، یہ تمام چیزیں. ظاہر سی بات ہے زلیخا خوبصورت، وہ بھی جو بلایا تو مصر کی عورتیں تھی، کوئی معمولی عورتیں نہیں تھی. سمجھ رہے ہیں نا، ہے نا، مصر کی عورتیں تھی. اب بلایا، ہر ایک کے ہاتھ میں دے دیا، جو ہے نا ایک چاقو اور ایک نیبو شطرنج جو بھی رہا دے دیا، اور کہا سوچ رہے تھے کہ کس سے کر لیا، کیا ہے غلام ہے، اور فروخت کیا گیا، کنویں میں تھا، تمام چیزیں. لیکن کیا کہا کہ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، جب ہم اشارہ کریں گے تو کیا کرنا، اسے کاٹ دینا. معلوم ہوا کہ جب اشارہ کیا تو اس کے بجائے کیا کٹ گئی، انگلیاں کٹ گئی نا. اور اس کے بعد جو ہے اس وقت احساس نہیں ہوا، بعد میں جو ہے احساس ہوا کہ انگلی کٹ گئی. اب جب زلیخا نے پوچھا تو یہی کہا نا، سامنے جو ہے جناب یوسف کا حسن تھا، حسن میں جمال میں اس قدر جو ہے ہو گئی تھی کہ انگلیاں کٹ گئی، خبر نہیں ہوگی. سمجھ گئے؟ یعنی اب تعجب نہ کریے گا، جب اس حسن میں ہے نا یہ کمال تھا، تو جو حقیقی جمال ہے، مولا علی کے پاؤں سے تیر نکل جائے، احساس نہ ہو، ہے نا، تو اب تعجب کا مقام نہیں ہے. تو یہ جو ہے معلوم ہوا کہ یہ کیفیت تھی. یا بہرحال جو ذکر کر رہے تھے یہاں تک پہنچ گئے کہ نابینا ہو گئی، ضعیف ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، لیکن جو ہے ہر وقت وہ جنابی یوسف کا ذکر کیا کرتی تھی، اسے محبت کرتی تھی، ہر وقت ذکر کیا کرتی تھی. اب جب جنابی یوسف علیہ السلام جو ہے لشکر کے ساتھ گھوڑے پہ سوار ہو کر گزرے، بہرحال نابینا ہو گئی ہے، کچھ تھا بھی نہیں، ہے نا، راہ میں راستے میں بیٹھ گئی، راستے میں بیٹھ گئی. اور ادھر جو ہے جنابی یوسف گزرے، خوشبو سے جو ہے احساس ہو گیا ہے نا، خوشبو سے. اسی لیے بعض جو ہے عربی کا شعر بھی ہے نا کہ مجنو جب لیلا کے ادھر سے گزر رہا تھا، دور و دیوار کا بوسہ لے رہا تھا، تو بتایا نا اس لیے کہ ہم جو ہے اس سے محبت کرتے. تو بہرحال خوشبو کا احساس ہوا، اور فوراً جو ہے دیگر افراد سے یہ کہہ دیا کہ جب یوسف ادھر سے گزرے تو پھر ہمیں جو ہے قریب کر دینا، ان سے کچھ جو ہے گفتگو کریں گے ہاتھ پکڑ کے. اور جیسے ہی جناب یوسف جب گزرے تو ظاہر سی بات ہے نابینا ہو گئی تھی، جناب زلیخا نابینا ہو گئی تھی، بوڑھی ہو گئی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، راہ میں بیٹھی ہوئی تھی. اور جیسے ہی جناب یوسف گزرے، اب ادھر جو ہے ہاتھ پکڑ کے زلیخا کو قریب کیا، تو جناب یوسف نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں ہو کیا گیا. تو کہا کہ کچھ نہیں، بس ہم جو ہے آپ کے عاشق ہیں، ہم جو ہے آپ کے عاشق ہیں. کہا ابھی بھی؟ کہا ہاں ہم جو ہے آپ کے عاشق. کہا کہ جب ہمیں تم نے دیکھا تو اس قدر جو ہے محبت پیدا ہو گئی، اگر جو ہے احمد کو دیکھ لو گی تو پھر کیا ہوگا. پھر کہا یوسف بس نام لیا ہے، اس کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو گئی ہے.
اس کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو گئی تو اب اللہ کا حکم ہوا یوسف اب جو ہے دعا کیجئے وہ جوان ہو جائے گی ہے نا، بینائی بھی جو ہے وہ واپس آ جائے گا. دیکھیں تمام چیزیں ہیں لیکن یہ جو کام کیا ہے تو جناب یوسف نے جو ہے اپنے لیے کیا ہے نا. اگر آپ دوسری شادی کر لے تو کیا کہے گا کوئی؟ یہی کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ہے نا، اور آگے بڑھیے ترقی ہے نا. اپنے لیے کیا، دوسرے کے لیے تھوڑی کیا ہے. تو اپنے لیے. اور بہرحال وہ جو ہے نا 7 سال تک جو گندم کا جو سلسلہ تھا جو حکم دے دیا تھا اور سب کو تقسیم کیا، کوئی نہیں ایسا تھا کہ جو یہ کہہ دے کہ ہم بھوکے رہ گئے ہوں ہمیں روٹی نہیں ملی ہو، سب کو تقسیم کیا. تو بہرحال یوسف میں اور مولائے کائنات میں اہل بیت میں جو ہے یہی فرق ہے. جو 7 سال کھلائے جو ہے اسے یوسف کہتے، پوری زندگی جو کھلائے اسے علی کہتے. پڑھیے سلوات. تو بہرحال اب کیا ہوا؟ حکم اللہ کا ہو گئے، حکم آپ شادی کر لیجئے، بینائی بھی واپس آ گئی. یعنی جو ہے ایک معصوم کی محبت، یعنی رسول اسلام کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی. معلوم یہ ہو گئی تمام چیزیں مل گئی. اب جس کے دل میں 14 معصوم کی محبت ہو تو جنت میں جانے سے کون روکے؟ پڑھیے صلوات. تو معلوم یہ ہوا کہ صرف جو ہے ایک یعنی یہ کہا کہ احمد کی محبت جو ہے ہمارے دل میں پیدا ہو گئی. تو دیکھیں اگر جو ہے انسان کے دل میں محبت پیدا ہو گئی تو ایک واقعہ سنا دے، اسی کے بعد مسائل پڑھتے ہیں نا. اگر کہیے گا تو اور پڑھ دیں گے. صلوات پڑھیے محمد والے. کہ عراق کا واقعہ ہے. دیکھیں جب انسان کے دل میں محبت اور ایمان جو ہے کامل ہوتا ہے تو ملتا ہے کہ یہ عورت تھی صاحب ایمان تھی، اللہ کائنات اہل بیت سے محبت کرتی تھی، لیکن اس کی جو شادی ہوئی جو شوہر تھا وہ جو ہے علی سے دشمنی رکھتا تھا. وہ محب نہیں تھا لیکن جو بیوی تھی وہ جو ہے اہل بیت کی محب تھی. تو بہرحال شادی ہو گئی. شادی ہو گئی. اب جب شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد جیسے ہی اس کے گھر پہ گئی تو اتفاق سے جو ہے اسی وقت ایک فقیر آ گیا، ایک سائل آ گیا. اور آنے کے بعد جو ہے اس نے سوال کیا کہ علی کا واسطہ ہے، اہل بیت کا واسطہ ہے نا، کچھ ہمیں دے دو، اہل بیت کا صدقہ کچھ ہمیں جو ہے علی کے نام پہ دے دو. تو عورت جو ہے وہ گئی باورچی خانے میں گئی، جانے کے بعد دیکھا کوئی چیز ہو تو دے دے، کوئی ایسی چیز جو ہے نظر نہیں آئی. ظاہر سی بات ہے ابھی شادی ہوئی تھی، نہیں ہے نا، ابھی تو تمام اختیارات نہیں ہے نا، اختیارات پہلے زمانے کی بات کر رہے ہیں. یہ تو اختیارات ہیں، وقت لگے گا نا، ٹائم لگے گا. کیا کرے؟ دیکھا کہ کچھ ہے نہیں باورچی خانے میں. اب سوچنے لگے اس نے جو ہے سائل نے فقیر نے علی کا واسطہ دیا ہے. اب آپ دیکھیں اس منزل پہ اب سوچنے لگی کیا کرے. تو بہرحال اس کے گلے میں ایک ہار تھا. اس نے کہا کہ ہمارے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، تم نے جو ہے علی کا واسطہ دے دیا ہے، لہٰذا جو ہے اسے لے جاؤ اور اسے جو ہے فروخت کرو. چلا گیا فقیر جو ہے وہ چلا گیا. اب جو ہے جب صبح ہوئی تو شوہر نے دیکھا کہ گلے میں وہ ہار نہیں ہے تو فوراً سوال کیا کیا ہوا. کہا کہ ایک سائل آیا تھا، ایک فقیر آیا تھا، اس نے جو ہے علی کا واسطہ دیا، اہل بیت کا واسطہ دیا، لہذا جو ہے ہم نے اس سائل کو دے دیا. اب جب سنا کہ سائل کو دے دیا اور وہ بھی جو ہے دیکھیں اہل بیت کے چاہنے والے جو ہے وہ سخی ہوتے ہیں، بخیل نہیں ہوتے ہیں، بخیل نہیں ہوتے. ایک شخص جو ہے آیا مولا کے پاس، کہا مولا ہم بہت ناراض ہو جاتے ہیں. مولا نے سوال کیا کہ کیوں ناراض ہو جاتے ہیں؟ کہا مولا لوگ جو ہے آتے ہیں سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں ہم سے. کہ امام نے سوال کیا کہ تم
कंजूस बखील तो नहीं हो? उसने कहा हाँ हम बखील हैं। कहा जल्दी चले जाओ, उधर से अजाब चल चुका है, पढ़िए सलवात, है ना। तो बहरहाल जब मालूम हुआ कि फकीर को दे दिया, घबरा नहीं रहे, पढ़े ना, मुकम्मल कर देने इसको, पढ़िए सलवात। तो मालूम हुआ तो अब जो है गर्वनाक हुआ, गुस्से में आया, कहा कि तुम इस कदर जो है अली से मोहब्बत करती हो और तुमने जो है हार दे दिया। अब गुस्से में आया, कहा कि जिस हाथ से दिया है उसी हाथ को हम काट देंगे। उसके बाद जो है हाथ काट दिया, कहा कि तुम्हें तलाक है, तुम चले जाओ घर से हमारे। जाहिर सी बात है कि ऐसे भी जो है नासबी था, भूख रखा था, कहा घर से चली जाओ। अब जो है ये औरत निकली, अब कहाँ जाए, तो बयाबान सहरा की तरफ जाने लगी तो क्या देखा कि ये खैमा है, उधर जो है रोशनी है, खैमे में गई। अब क्या देखा कि एक बूढ़ी औरत है, वो भी मोमिना थी, अली की चाहने वाली है। गई और जैसे ही पहुंची तो उसने सवाल किया, मसला पूरा बता दिया, पूरा वाकया बता दिया। तो उसने कहा कि घबराओ नहीं, तुम हमारे यहाँ आ जाओ, हम भी जो है अली के चाहने वाले हैं, आ जाओ। बहरहाल कहा कि तुम जो है यहीं रखो, और देखिए इस मंजिल पे थी जो बहरहाल वो जो है नमाज पढ़कर परवरदिगार की बारगाह में दुआ करने लगी, और जो हाथ कटा हुआ था रखा, उसमें कपड़ा वगैरह लपेट दिया और दुआ करने लगी, और धीरे धीरे करके जो है उसका हाथ सही हो गया, हाथ जो है दुरुस्त हो गया। अब जो है रहने लगी तो इत्तेफाक से एक काफिला पैसे वाला था बादशाह, वो जो है उधर से आ रहा था, उसे प्यास लगी तो अपने जो है लश्कर वालों से कहा कि देखो दूर खैमा नजर आ रहा, जाओ और जाने के बाद कहो कि अगर थोड़ा पानी मिल जाए तो हम पीने प्यासे हैं। एक शख्स आया, आने के बाद हुज़ैफा से कहा कि अगर थोड़ा पानी है तो दे दो। कहा किस लिए? कहा कि हमारे साथ जो है एक दौलतमंद है बादशाह, उसे प्यास लगी है। तो कहा ऐसे कैसे सिर्फ पानी है, हम मेहमान नवाज हैं, है ना, उसे कहो कि यहाँ आ जाए, और सिर्फ पानी नहीं है ना, जो भी होगा रोटी वगैरह हम वो भी खिलाएंगे। तो जाके जब कहा, बहरहाल वो शख्स जो है आ गया और आया। अब आने के बाद जो है ज़ैफा ने एहतमाम किया, है ना, पानी भी दिया, रोटी वगैरह जो कुछ भी रहा हो सब रख दिया। लेकिन जो है उसे एक आवाज सुनाई दी, है ना, यानी जिस तरीके से इबादत कर रही आवाज आई। उसने सवाल किया किसकी आवाज आ रही? किसने बताया? ये एक लड़की है और वो जो है इबादत कर रही है खैमे के अंदर। उसके बाद जो है पूछा तो पूरा जो है वाकया इसने बयान कर दिया, है ना, किस तरीके से वाकया पेश आया। जब पूरा वाकया बयान कर दिया तब उसने कहा कि अगर कोई हरज ना हो तो हमारी भी शादी नहीं हुई है, अगर इजाजत दे आप तो हम अवध कर लें। उसने भी कहा जाहिर सी बात है, हम बूढ़ी हो चुके, कब मर जाएं, ये भी लड़की जवान तनहा है और बेहतर यही होगा कि हम जो है शादी कर दे। बहरहाल एहतमाम वगैरह किया, अब जो है उससे शादी हो गई। जो दौलतमंद था, जो बादशाह था, उससे जो है शादी हो गई। अब जो शादी हो गई, अब जो है ये उसके घर पे गई। अब जब घर पे गई, जैसे घर पे पहुंची तो मालूम ये हुआ ये साइल आ गया और उसने जो है सवाल किया, फकीर आ गया, सवाल किया। फौरन जो है वो मोमिना गई और जाने के बाद जो है वो खाना लेकर आई और लाकर उसे दरवाजे पे दे दिया कि लो इसे खा लो। सर ढका हुआ था, चेहरा खुला हुआ था, लाकर दे दिया, लो खाओ। और जैसे खाना लिया इसकी नजर पड़ी, जब नजर पड़ी तो इसने कहा कि तुमने पहचाना? इसने कहा कि हाँ पहचान गए, यानी अब पहचान गए। कहा कि हम जो है वही साबिका शौहर, हम शौहर हैं जिसने तुम्हारे हाथ को काटा था। जब ये कह चुका तो उधर पीछे से जो शौहर था भी नया, वो उधर से आया। तो उसने कहा कि तुमने हमें पहचाना? हम वही शौहर हैं जो फकीर बन के गए थे, और तुमने जो हार दिया था, फरोख्त किया, अली के नाम पे दिया था, कि इतनी दौलत हो गई। तो ये जो फकीर था ना, फकीर हो गया था, उसने कहा कि बस इतना तो समझ में आ गया, दुनिया में बहुत अमीर भी होते हैं, फकीर भी होते हैं, लेकिन इतना समझ में आ गया कि जिसके दिल में जो है अली की मोहब्बत हो तो अगर फकीर भी है तो अमीर हो जाता है, और दुश्मनी हो तो अमीर हो तो फकीर हो जाता है। बड़ी सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद।
تو بہرحال سمیٹ دیا گیا ہے نا بیان کو، تو جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، ہاں جان بتا مائے سفر یا اللہ ہے۔ اور تاریخ میں آپ دیکھیں تو بہت سی بہنیں ملے گی، کفر و شرک کا بھی ہے، عالم اسلام کی بھی، جیسا کہ سنتے رہتے ہیں مہراب کی بھی بہن جو آئی تھی، عمر بن عبدوات کی بہن جو بھائی کے لاش پہ آئی تھی تو لاش پہ آئی تو دیکھ کے کیا کہا، یعنی روئی نہیں، اس لیے کہ اسے معلوم ہو گیا کہ زہرہ وغیرہ سب باقی ہے، سب باقی ہے، تو اس نے کہا شریف النفس انسان نے قتل کیا ہے، اس لیے گریہ نہیں کیا۔ مہراب کی جو بہن گئی تو ادھر سے لے کر گئے، دیکھا کہ وہ جو ہے غمزدہ ہے، تو رسول اسلام نے سوال کیا کیوں، تو بتایا گیا کہ ادھر سے لے کر آئے بھائی کی لاش کی طرف سے، تو رسول اسلام جو ہے وہ غضبناک ہوئے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ تاریخ میں ایک تو جناب حمزہ کی بہن وہ تھی، شہزادی زینب 11 محرم کو جو ہے ادھر سے قافلہ گیا کہ جدھر جو ہے لاش پہ غسل و کفن پڑی رہی۔ آج جانے محترم بس ایک اقرا کہ جب ایک شخص جو ہے جا رہا تھا اور جو ہے شبر نے سوال کیا، اس کا نام حارث تھا، اس نے سوال کیا کہاں جا رہے ہو، کہا کہ یزید کے پاس انعام لینے جا رہے، بس آخری فکرہ انعام لینے جا رہے۔ تو اس نے سوال کیا، حارث سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کربلا میں تم نے کیا کیا، تیر چلایا، امام حسین کو قتل کیا، کہا نہیں، خیمہ جلایا، کہا نہیں، تو کہا کہ پھر کس بات کا انعام لینے جا رہے ہو، اگر دیکھو تم یہ چاہتے ہو کہ یزید سے انعام ملے، تو اس نے اشارہ کیا، کہا کہ دیکھو حسین کی بہن ہے، حسین کی بہن ہے، یہ تازیانہ لو اور لے کر جاؤ، تازیانے لگاؤ، اور اس کے بعد تم جاؤ گے تو انعام ملے گا۔ عزادارو کو ملوم قریب آیا، جیسے ہی تازیانہ چلایا شہزادی زینب تڑپ گئی، آواز دیتی ہے اے میرے غیرت دار عباس بھیا تازیانے پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، پروردگار جتنے بشیان حیدر کرا جہاں کہیں ہو جائے، پروردگار جو ہے ہم سب کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام آفات و بلیات و عزیز سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، وقت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوام انسان میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات عباس و حمد ناصر اخلاص پڑھتے معلوم حافظان حسین ابن حسین عباس بانو بیگم بنت فیاض حسین محمد حسین ابن افضال حسین اور تمام مومنین مومنات کے روح کو اصلاح فرما۔ السلام علیکم آواز السلام اللہ یاد اللہ آخر العادل السلام علیکم وسلم اولاد السلام اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا علی و السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم یا صاحب زمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شفیع القرآن، السلام علیکم یا خاطی البرکون، السلام علیکم یا السلام علیکم مغفرت و رحمت اللہ وبرکاتہ۔